وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم اور اس کی خاص توفیق سے آج سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 67 سے لے کر 73 تک چند معروضات، چند گزارشات آپ کے پیش خدمت کی جائیں گی۔ اللہ رب رحمان کریم سے یہ دعا ہے کہ وہ کما حقہ قرآن کریم سے استفادہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاً تو ربط آیات ہے۔ ان آیات میں، گزشتہ آیات میں اور اس میں بھی اور آئندہ آنے والی میں بھی بنی اسرائیل کی کارستانیوں اور نافرمانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اور دوسرا، آج کے زیر مطالعہ جو آیات ہیں، ایک ان کا ربط اور ترتیب ہے تلاوت کا اور ایک ہے مفہوم کا۔ تلاوت کے اعتبار سے تو اسی طرح آیات ہیں جس طرح قرآن کریم میں درج ہیں، لیکن جب مفہوم کی ترتیب اور ربط کو دیکھیں گے تو بعد میں آنے والی آیت مبارکہ نمبر 72 جو ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وہ پہلے ہوگی اور اس کے بعد یہ آیات ہوں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قوم کو کہنا کہ تم گائے ذبح کرو۔ تو گائے کا جو واقعہ ہے قرآن کریم کا اہم ترین واقعہ ہے، اور اسی واقعے پر طویل ترین سورہ نازل ہوئی ہے۔ البتہ ان آج کی تلاوت کردہ آیات کریمہ کی روشنی میں چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ پہلا تو یہ ہے کہ مذاق اڑانا جہالت اور منافقت کی علامت ہے۔ وہ کیسے؟ سیدھی سی بات ہے، ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کو انہوں نے خلط ملط کیا۔ اب جب واقعہ اور بات معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ان کو کہا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کلمات سنے تو آپ نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلین میں سے، جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کہاں اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر
جو قوم کی رہنمائی کے لیے، قوم کو سکھانے کے لیے، قوم کی تربیت کے لیے، قوم کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے آیا ہے، اور اس کو یہ بات کہنا کہ تو جہالت کی بات کرتا ہے اور اس کو مذاق اڑانا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میرا مذاق اڑانا تو ایسے ہے کہ جیسے میں جہالت کا کوئی کام کر رہا ہوں. اور یہ بہت بڑی جہالت ہے مذاق اڑانا. مذاق جو اڑایا جاتا ہے اس کے پس منظر میں کئی باتیں ہوتی ہیں. اس میں حسد بھی ہوتا ہے، رقابت بھی ہوتی ہے، اس میں ذاتی اناد بھی ہوتا ہے، اور اس میں وہ جاہلانہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ بندہ مذاق اڑائے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی صلاحیتوں کو تسلیم نہیں کر رہا، تبھی تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ اللہ. تو اسی لیے بہت بڑی بات اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دی کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا کوئی جہالت والا کام کروں. دوسرا یہ ہے کہ یہ مذاق اڑانا یہ منافقوں کی نشانی ہے، یہ منافقین کا عمل اور وصف ہے. ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں پچھلی آیات مبارکہ میں منافقین کے اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان کرتے ہوئے، ان کی حرکتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. منافقین کی یہ علامت اور ان کی حالت ہے کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. بھئی تم ادھر کیوں گئے تھے؟ ہم تو ادھر گئے تھے ان کا مذاق اڑانے کے لیے. انما نحن مستہزئون. ان کے اس کلمے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. انہوں نے کیا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو مذاق بنا دے گا. ان کی ساری حرکتیں، سارا عمل مذاق بن جائے گا. اور پھر اپنی سرکشی میں، اپنی جہالت میں، اپنی منافقت میں، اپنے مذاق میں، اپنے استہزاء میں ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے. اللہ اللہ. بات سیدھی سی تھی کہ انہوں نے قتل کر دیا، اور قتل ایسا ہوا، ایک بانج شخص، دولت اس کے پاس بڑی ہے، بھتیجا اس کا لالچی جس طرح ہوتا ہے. اب اس لالچ میں کہ میں اس کو قتل کر کے ساری دولت خود ہڑپ لوں اور میں ساری سمیٹ لوں، اور اس کی لاش کسی اور دروازے پہ پھینک دی، اور خود شور ڈالنے لگا، رولا ڈال دیا کہ میرے چچے کو کسی نے قتل کر دیا. جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ تم اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہو، اور معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب لوگوں نے تلواریں اٹھا لی ہیں، خنجر اٹھا لی ہیں، اب ایک دوسرے کو مارنے کی درپے ہو گئے، قتل کرنے کی درپے، یہاں تک معاملہ ہو گیا. تو تم کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس چلے جاتے، وہ رہنمائی کریں تاکہ پتہ چل جائے. جب وہ معاملہ لے کے آئے، اور جس طرح قرآن میں ذکر ہے
وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، خود ہی تم نے قتل کیا اور خود ہی اس میں جھگڑے کی صورت پیدا کر دی، جھگڑا پیدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے مذاق کی، اللہ نے مومنوں کو بطور خاص فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ کسی فرد کو، کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، کسی قبیلے کو، کسی خاندان کو اجازت نہیں کہ دوسرے کا مذاق اڑائے۔ تمہیں کیا خبر کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ایک جتھا بن جاتا ہے، ایک گروہ بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا باصلاحیت سمجھتا ہے اور باصلاحیت سمجھ کے دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا۔ میں سمجھتا ہوں بڑی دیانتداری کے ساتھ کہ جو دینی طبقہ ہے اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ دوسروں کا مذاق اڑائے۔ ہاں، اگر کوئی ان کا کام، کوئی فعل دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق، ان کی رہنمائی کرو، ان کو مسئلہ بتاؤ جس طرح بتانے کا حق ہے۔ اجتماعی طور پر بات کرو یا انفرادی طور پر ان کے پاس حاضر ہو کے ان کو بات کرو، ان کو دین کی بات سمجھاؤ۔ تمہیں کس نے یہ اجازت دی ہے کہ تم ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو؟ اور اسی طرح کہ کوئی فیشنیبل طبقہ یا فیشنیبل خواتین وہ بازار میں آ جائیں اور وہ پردہ دار خواتین کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر جہالت اور منافقت ہے۔ اگر تم ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہتے ہو تو سیدھا سا طریقہ ہے، ان کے ساتھ جا کے بات کرو، گفتگو کرو، اپنے دلائل پیش کرو، مکالمہ کرو، مباحثہ کرو۔ جو طریقہ ہے، جو انسانوں کا، انسانیت کا طریقہ ہے، وہ اختیار کیا جائے۔ مجموعی طور پر مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ نے اپنے پاک قرآن میں یہ سمجھایا ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے پھرو، یہ تو جاہلوں کی نشانی ہے، یہ تو منافقوں کا کام ہے، تم کدھر پھر رہے ہو؟ اللہ اللہ۔ اب انہوں نے اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد بالآخر ان کو کام تو کرنا پڑا نا، گائے تو انہوں نے ذبح کر دی، اور گائے جو ذبح ہوئی ہے، اس میں بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جو بڑا خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ دو کام اس میں ہوئے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو گائے کا تقدس، تقدیس، احترام تھا اور معبودیت تھی، لوگوں نے گائے کو خدا بنا لیا تھا۔ آج بھی لوگ مانتے ہیں، آج بھی اس روئے زمین پر لوگ ہیں جو گاؤ ماتا اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ایک تو اس عقیدے کی نفی ہوئی، وہ بھی اللہ کی طرف سے، کسی بندے کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے، زمین و آسمان کے خالق کی طرف سے نفی ہوئی کہ یہ عقیدہ ہی غلط ہے، تمہارے معبود کو تو ذبح کیا جا رہا ہے اور تم کیسا اس کو معبود مانتے ہو، اس کی تقدیس ختم ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی قدرت کا نشان سامنے آیا کہ وہ مقتول جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ زندہ ہو کے زندہ ہوا، یعنی گائے ذبح کی، اس کا ایک حصہ لے کے، ٹکڑا لے کے اس لاش کو مارا اور لاش بول پڑی۔ تو اللہ کی قدرت کا نشان یہ بھی لوگوں کے سامنے آیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے بلا سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، سبھی اختیارات اسی کے پاس ہیں۔